ولی الرحمان بھائی کا سوال ہے، رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا کیسا ہے؟ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کی کوئی واضح اور صریح دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کے ذخیرے میں موجود نہیں ہے۔ استدلالات ہیں بعض علماء کے، اور وہ استدلالات انتہائی کمزور ہیں، وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو دلیل بنایا جا سکے۔ رکوع جانے سے پہلے ہاتھ چھوڑ دیے گئے تھے، بندھے ہوئے ہاتھ، اور یہ چھوڑنے کی دلیل تو آ گئی ہے کہ ہاتھ چھوٹ گئے رکوع جانے سے پہلے۔ اب رکوع سے اٹھ کر دوبارہ ہاتھ باندھنے کے لیے اسی طرح کی دلیل چاہیے جس طرح کی دلیل سے ہم نے نماز شروع کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہاتھ باندھے تھے۔ تو ایسی صریح اور واضح دلیل کوئی نہیں ہے حدیث کے ذخیرے میں۔ جن احادیث سے استدلال کرتے ہیں وہ استدلال نہایت کمزور ہیں۔ ان میں سے ایک استدلال کی میں حقیقت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اٹھتے تو ہر جوڑ اپنی جگہ پر چلا جاتا ہے۔ یہ جو بات ہے نا، انتہائی کمزور ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلے جوڑ ادھر تھے، اب ہاتھ بندھے گے تو اپنی اپنی جگہ پر جائے گا نا۔ یہ اس لیے کمزور ہے کہ حدیث کے اندر لفظ ہیں حتی یرجع کل فقار مکانہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہوتے حتیٰ کہ ہر ریڑھ کی ہڈی کا جوڑ اپنی جگہ پر چلا جاتا۔ تو یہ فقر ریڑھ کی ہڈی کو جوڑوں کو کہتے ہیں، یہ تمام جسم کے اعضاء کو کہتے ہی نہیں، جوڑوں کو کہتے ہی نہیں۔ چلو چند منٹ کے لیے اگر تمام جوڑوں کو بھی کہتے ہیں تو پہلی حالت جو رکوع سے متصل پہلی حالت تھی وہ تو ہاتھ چھوڑنے کی تھی، اس سے پہلی والی حالت ہاتھ باندھنے کی تھی۔ جب رکوع کا ارادہ کیا تو ایسے کر دیا، یہ ہاتھ چھوٹ گئے ہیں۔ اب رکوع سے متصل پہلے والی یہ حالت ہے۔ اگر اس حدیث سے یہ استدلال کرنا ہے کہ رکوع سے پہلے والی حالت ہاتھ باندھنے کی تھی تو پھر باندھنے کی نہیں تھی، وہ یہ تھی۔ اس حالت کو چھوڑ کر باندھنے والی حالت کی طرف جانے کا توقع نہیں بنتا۔ تو باقی بھی جو استدلال ہیں اسی طرح کے نہایت کمزور ہیں۔